اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ برادران و خاران عزیز، ہم سورۃ الناس کی ابتدائی آیات کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں۔ البتہ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے لیکچرز کچھ زیادہ لمبے ہوتے جا رہے ہیں، میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اس کو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ کم سے کم وقت میں ہم اگر ہر ایک سورہ سے کچھ نکات بھی لے لیں تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہیں، اور پھر ہم ایک جب طریقہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا دے گا۔ تیسری آیت تھی سورۃ الناس کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ الہ الناس کے لوگوں کے معبود کی، کہ اے میرے حبیب ان سے کہو، انہیں پڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے الہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الہ جو ہے، الہ وہ ذات جو معبود ہے، یعنی جس کی انسان عبادت کرتا ہے، جس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، درست ہے بات، یہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دل سے انسان کی روح کا اس کے حضور میں جھک جانا، روح کی عبادت کرنا، فکر کی عبادت کرنا، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح اس کی محبت کے شوق میں جا کے اس کی عبادت کریں۔ یہ کس طرح پیدا ہو؟ الہ الناس جو ہے، الہ الناس کے لوگوں کا جو الہ ہے اس کی پناہ جب انسان مانگتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ انسان دیکھیں کائنات میں ہر چیز اس کی عبادت کر رہی ہے۔ مثلا انسان اگر خود دیکھے تو اس کا وجود جو ہے مثلا دنیا میں آتا ہے، ابھی اٹھنا نہیں سیکھتا، آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، یعنی زمین سے کیا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر جب بڑھاپے میں جاتا ہے واپس جھکنا شروع کرتا ہے، اور بالآخر پوری زمین کے اوپر وہ گر جاتا ہے۔ یعنی یہ تو تکوینی سجدہ ہے جو پوری کائنات کر رہی ہے اس کے آگے۔ لیکن یہ انسان نے جو ارادے سے اس کو الہ ماننا ہے، ارادے سے اس کو معبود ماننا ہے، ارادے سے اس کے حضور میں جھکنا ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ اس طرح سے کہ الہ اس کی نگاہ میں، انسان کی نگاہ میں وہ چیز جس کی قدرت اور کمال اور جس کا حسن و جمال، یعنی انسان کو اس قدر متاثر کرے، اس قدر انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ جذب کرے، اور اس طرح انسان کو متحیر کر دے، حیران کر دے کہ انسان کا وجود خود بخود ایک ارادے کے ساتھ وہ خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ کوئی نہ رہے کہ میرا الہ اور معبود وہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا، یہ تب انسان جو ہے نا وہ شیاطین سے بچے گا، اور شیاطین کے وسوسے جو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، یہ کب بچ سکتا ہے انسان؟ جب وہ اپنی امیدوں کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دے گا، اور اس میں خوب غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جس ذات کی قدرت اور کمال، اس کی قدرت اور اس کے اندر کمالات جو ہیں، یہ اور حسن و جمال اور اس کی زیبائی، اس کی خوبصورتی
اس کو اتنا جذب کر لے، اتنا زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لے کہ انسان جو ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی لائق عبادت اور ہو نہیں سکتا کہ جس کے حضور یہ جھکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں یا انسان کی فکر کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے سورہ نمل کی آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آیت 60 سے جو آنورڈ آیات ہیں نا ان سب میں، اور 60 آیت میں اسی بارے میں ہے کہ مثلا میں ذرا پڑھ دیتا ہوں ذرا جلدی سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، کہ کیا یہ جو جن کو یہ بت بناتے ہیں، بتوں کو جو معبود بنایا ہوا ہے، وہ بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو خلق فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے ہی اس کے ذریعے خوبصورت باغات اگائے، اور تمہارے بس کی تو بات ہی یہ نہ تھی کہ تم درخت اگا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ہے کوئی یہ کائنات کے اندر یہ خلق کرنے والا ہے؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، لیکن وہ ظالم قوم ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کیا وہ ذات جس نے زمین کو قرار دیا، اس کو ٹھہرایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس میں پانی جاری کیے، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر پہاڑ قرار دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور میٹھے اور کڑوے پانی سمندروں کے درمیان حد فاصل بنائی۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اس کے ساتھ الہ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس علم سے محروم رکھے گئے ہیں۔ پھر یہ مشہور آیت جو ہم پڑھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ ذات جو مضطر اور پریشان کی دعا کو جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اور اس سے یکشف السوء، اس سے تمام برائیاں دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا یہ کمالات کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم کتنی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ امن یہدیکم فی الظلمات البر والبحر، ظلمتوں کے اندر خشکی اور تری کی جو ظلمتیں ہیں، ان ظلمتوں میں کون تیری ہدایت کرتا ہے، کون تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اس کی جو کون ہے جو وہ ہوائیں بھیجتا ہے، جو یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ جو اپنی رحمت کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے، عالی ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ شرک قرار دیا جائے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا وہ کہ امن یبدأ الخلق، جو خلقت کا آغاز کرے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو واپس پلٹائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یا ہو سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچ کہتے ہو تو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ الہ وہ ذات ہے جو جس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، جس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، جو تمہیں ہر طرح سے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، یعنی انسان کی محبت کے ذرائع ہیں، اس کی نعمات انسان کے اندر اس کی محبت پیدا کرتی ہیں۔ تو جس کا جلال اور عظمت انسان کے اندر خوف پیدا کرے، اور جس کی جو نعمات ہیں وہ انسان کے اندر محبت پیدا کریں۔ اب یہ ہے کہ یہ انسان کے وجود کے اندر یہ چیز اٹھے، نہ کہ یہ کہ صرف نماز سجدہ کر لیا تو نماز ہو گئی۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق